السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، عارف نظامی صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ نظامی صاحب، آپ کا پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، وفاقی وزیر برائے تعلیم ہیں شفقت محمود صاحب نے۔ شفقت صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آج بھی جو صدارتی ریفرنس ہے اس کو لے کے سماعت ہوئی۔ اس موقع پہ ایک مرتبہ پھر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب پیش ہوئے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک اور رپورٹ بھی پیش کی گئی کہ کیسے پولنگ اسکیم کیا ہوگی سینٹ الیکشن میں اور شفافیت کو کیسے یقینی بنایا جائے گا۔ اس سے متعلق بھی پروگرام میں کچھ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سینٹ الیکشن کو لے کے حکومت کے ساتھ اپوزیشن کی جماعتیں بھی خاصی متحرک نظر آ رہی ہیں۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے کاغذات نامزدگی پر جو اعتراض اٹھایا گیا تھا اس کو لے کے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، کل یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ آصف زرداری بھی اب متحرک ہو چکے ہیں۔ ایک لمبی خاموشی کے بعد وہ خود اپنی پارٹی کے لیے سینٹ الیکشن کی جو کیمپین ہے اس کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے اب کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ کچھ ابہام بھی ہیں، ابھی تک جو پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ٹکٹس ہیں ان کو لے کے واضح طور پر جو ان کے کارکنان یا ان کے لوگوں کے جو تحفظات تھے شاید وہ ابھی تک دور نہیں ہو سکے ہیں۔ اس سارے معاملے پہ بات کریں گے، لیکن نظامی صاحب ایک اور معاملہ بھی جو پیرالل چل رہا ہے سینٹ الیکشن پہ تو ہم آئیں گے۔ حلیم عادل شیخ صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں، ان کو گرفتار کیا گیا اور کچھ دفعات جو ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی بھی ہیں۔ تو جو کل ایپیسوڈ ہوا، پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں دونوں سیٹوں سے جیت گئی، ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ بلوچستان میں جے یو آئی کو۔ یہ بتا دیں یہ میسج کیا ہے کہ ایک حلقے میں پی ٹی آئی کا امیدوار دوسرے اور پھر دوسرے حلقے میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے؟ جی یہ تو اگر پارٹی روٹس اور ڈسپلن اسٹرانگ نہ ہو تو اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور آپ یہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں یہ خاصے اس قسم کی آپ کو ملتے ہیں جو شواہد ایسے۔ ظاہر ہے ایک نئی پارٹی بھی ہے، اس کے اندر یہ جسٹیفیکیشن بھی ہوتی ہے کہ ابھی وہ ایس او پیز جو ہیں وہ اسٹرانگ نہیں ہو پائے جو ایک سیاسی جماعت میں ہونے میں ہیں۔ لیکن اس سے بڑھ کر میں شفقت صاحب سے یہی پوچھوں گا کہ یہ جو زرداری صاحب نے ٹرمپ کا پتہ پھینکا ہے کہ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو وہاں سے اٹھا کے ملتان ادھر سینیٹر کھڑا کر دیا، ویسے بھی وہ سینٹ کے سیاستدان نہیں ہیں، وہ ایک عوامی سیاستدان ہیں، اور مجلس شورا سے انہوں نے شروع کیا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے ضیاء الحق کے ہوتے ہوئے، اور پاپولسٹ سیاست کی ہے۔ تو اب یہ جو کہ اس سے پھر لوگ توقع بہت رکھ رہے ہیں، اس کی کیا امپلیکیشن ہوگی؟ فرض کریں کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ جو ہیں ہار بھی جاتے ہیں اس سے پیس کی خاطر، تو کیا اس سے یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر بن جائیں گے؟ نہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حفیظ شیخ صاحب ہارے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں تو خود اچنبے میں ہوں کہ یوسف رضا گیلانی جس پہ اتنے سنگین الزامات کرپشن کے ہیں، اور تو اور اس نے وہ جو ترک وزیر اعظم کی بیوی نے اور صدر کی بیوی نے جو ہار دیا فلڈ وکٹمز کے لیے، اس کو بھی گھر لے گئے۔ تو لالچ کی تو کوئی حد نہیں ہے، اور اتنی انہوں نے گھٹیا لیول کی کرپشن کی ہے، تو اس لیے ایسے شخص کو نامینیٹ کرنے کا مقصد تو یہی ہے کہ، اور وہ جیت تو سکتے نہیں ہیں کیونکہ میجارٹی ہماری ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ زرداری کا اور یہ گیلانی کا جو ماشاءاللہ لوٹ مار کا پیسہ جمع ہوا ہے، شاید ان کا ارادہ ہوگا کہ ہم اس کو استعمال کریں گے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ جی ٹھیک ہے شفقت صاحب، یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن یہ ایک تشبیہ دی جا رہی ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو اسلام آباد سے لڑانا اور ان کی اگر جیت ہو گئی تو یہ اس کا سایہ جو تحریک عدم اعتماد کی موو ہے اس پہ بھی پڑے گا، اور حکومت یوسف رضا گیلانی کی جیت سے کمزور ہو جائے گی۔ یہ ایک پیغام حکومت کے پاس چلا جائے گا، حکومتی لوگوں کو چلا جائے گا، اور پھر وہ تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ تو آپ کی رائے میں کتنا یہ حقیقی ہے جو یہ تاثر آ رہا ہے؟ دیکھیں، مفروضوں کی بنیاد پہ جب میں نے سیاست شروع کی تو مجھے کہا گیا تھا کہ مفروضوں کے جو سوال ہے ان کا جواب دینا نہ دیا کرے۔ مفروضے میں تو کیا ہو سکتا ہے، کل خدا نہ خواستہ فلڈ آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے،
اگر آپ میرے سے پوچھیں کہ جی اگر زلزلہ آ گیا تو پھر اسلام آباد کا کیا بنے گا، تو مقصد یہ ہے کہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ یوسف رضا گیلانی جیت جائے. ہمارے سارے ایم ایل ایز جو ہیں، ٹھیک ہے جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے کچھ لوگوں کو ناراضگی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کچھ گلے شکوے ہوتے ہیں، یہ معمول کا چیز ہے، زندگی میں بھی ہوتا ہے، گھروں میں بھی ہوتا ہے، فیملیز میں بھی ہوتا ہے. لیکن جس وقت آخری وقت آتا ہے اور جب آپ نے ووٹنگ کا وقت آتا ہے تو سارے لوگ جو ہے پارٹی کے ساتھ مخلص ہیں، وہ پارٹی کو ووٹ دیں گے. اور مجھے تو اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہی کوئی نہیں ہے کہ 0% چانس ہے کہ حفیظ شیخ صاحب جو ہیں وہ نہ ہاریں. باقی آپ سیناریوز تو بندہ بڑے بلڈ کر سکتا ہے کہ جی سپوز ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا پھر کیا ہوگا، فلانا کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ یہ مفروضے ایسے ہیں جن کا کیونکہ حقیقت میں کوئی وہ نہیں ہے، اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کو کیا کرنا ڈسکس کر کے. جی شفقت صاحب، ویسے تو آپ کا اپنا سیاست میں جو ایکسپیرینس ہے وہ بھی بڑا یونیک ہے. آپ اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو سینیٹر رہے ہیں سب پہلے آپ. جی میں رہا ہوں تقریباً 5.5 جی شفقت سال. صاحب، ہاں پھر اس کے بعد آپ ایم این اے رہے اور دو اور وہ بھی یعنی شیر کے گھر میں آپ نے سیٹ جیتی ہے، یعنی پی ایم این ایل کے گڑھ میں ان کی مخالفت میں 2 دفعہ. یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ گیلانی صاحب کی بات سے بھی مجھے خیال آیا کہ آیا یہ آپ نے دونوں دیکھے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ جی سینٹ جو ہے بڑی وہ ایک سپوز ٹو بی مور سیریبرل ان دا سینس کہ وہ پالیسی میٹر ایسی چیزوں پہ جو وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ آپ جیسے جو الیکٹ نہیں ہو سکتے تھیوریٹیکلی لیکن ہو بھی جاتے ہیں کیونکہ پارٹیز کی اس پہ کرتے ہیں. اب یہ نئی چیز آئی ہے کہ فیصل واٹا صاحب جو ہیں وہ ان کو سینٹ کی سیٹ اس لیے دی جائے کہ وہ ان کی جو انٹلیکچوئل تھنکنگ اور ان کا جو ان پٹ ہے وہ سینٹ میں چاہیے، وہ بڑے ناگزیر ہیں. اب یہ جو اس لیے کہ وہ وہاں پہ ان کی سیٹ ختم ہو جائے گی نیشنل اسمبلی میں کیونکہ وہ انہوں نے غلط بانی کی تھی وہاں. آیا سینٹ کو اس طرح کی پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے یوز کرنا کہ چلے ہم وہاں نہیں تو یہاں لگاتے ہیں، یہ کہاں تک اس دعوے کی تائید کرتا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہیں اس ملک میں ایک صاف شفاف ٹرانسپیرنٹ اور یہ اسپرٹ کہ ہم سینٹ کا ووٹ تو اوپن ہونا چاہیے صرف اسی لیے کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو. نہیں عرب جی، بات یہ ہے کہ پہلی تو بات ہے شروع میں آپ نے کہا کہ کیونکہ میں 5.5 سال سینٹ میں بھی رہا، سینٹ کا ماحول ایک تو چھوٹا ہاؤس ہے، اس کا ہال بھی چھوٹا ہے اور اس میں وہ تلخی یا وہ نظر نہیں آتا اور جو کہ نیشنل اسمبلی کی ہال جو ہے اس کا ایک بڑی بہت ہی میں تو سمجھ رہا ہوں کہ بڑا فرق ہے دونوں ہالز کے اندر بھی اور اس کے مزاج سے بھی فرق پڑتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی کوئی شخص جو ہے وہ ایک ہاؤس کا ممبر ہو سکتا ہے اور دوسرے کا نہیں ہو سکتا، وہ تو بے شمار مثالیں ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں سینٹ کا ممبر تھا، میں نے لاہور میں سے 2 دفعہ انتخاب جیتا ہے، تو اس لیے دونوں ہاؤسوں کے ممبرز ہو سکتے ہیں. دوسری بات آپ نے فیصل واڈا کی دیکھیں فیصل واڈا ہمارا انتہائی ہمیں عزیز ہیں، ہم سمجھتے ہیں پارٹی کے لیے بہت مفید ہیں، تو ہم ان کو یہ پارٹی کا اور پارٹی لیڈرشپ کا اور پارٹی کا جو بورڈ تھا جس کا میں بھی ممبر تھا، یہ اس کی صوابدید ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فیصل کی ضرورت ہے 6 سال کے لیے ہاؤس میں. تو میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اور یہ دیکھیں آپ نے تو ہم نے تو ایسے نہیں کیا، لیکن باقی پارٹیاں تو مشاہد اللہ خان کو پنجاب سے ٹکٹ تو لے آتے ہیں جبکہ وہ سندھ کا رہنے والا ہے. اس طرح ہی اور بھی بے شمار مثالیں موجود ہیں. تو یہ کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے. پولیٹکس میں جو پولیٹیکل کمپلشنز اپنی ہوتی ہیں اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ایک بریک لیتے ہیں شفقت صاحب. بریک کے بعد جب آپ یہ جواب لینا چاہیں گے کہ
ایسا کیا کرائیٹیریا ہے, وہ کون سی خصوصیات ہیں جو واوڈا صاحب میں ہیں اور جس کی بنا پہ وہ ناگزیر ہیں, اور لوگ پارٹی کے پی ٹی آئی کے احتجاج بھی کر رہے ہیں, تحفظات کا اظہار بھی کر رہے ہیں ان کو ٹکٹ دینے پہ, لیکن پھر بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو ٹکٹ ملے گا. بریک کے بعد یہ جانتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نظامی صاحب, بریک سے پہلے واڈا صاحب کا آپ ذکر کر رہے تھے, ایک تو یہ بتا دیں کہ ایسی کیا خاص بات آپ کو نظر آتی ہے کہ ان کو اگر ٹکٹ ملتی ہے تو جو پارٹی کے لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, ایون لیاری سے جو ان کے ممبر ہیں پی ٹی آئی کے شکور شاد صاحب, جنہوں نے بلاول بھٹو کو شکست دی تھی جنرل الیکشن میں, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر واڈا کو ٹکٹ ملی تو جو ہے وہ ایک طرح سے دھمکا رہے ہیں انڈائریکٹلی پارٹی کو کہ میں چھوڑ دوں گا اور ٹکٹ مجھے ملنی چاہیے. تو اتنے سخت ریزرویشن کے باوجود ایسی کون سی خاص بات ہے کہ یہ واڈا صاحب کو ٹکٹ ملنی ہی ملنی ہے؟ نظامی صاحب. شفقت صاحب, یہ تاثر ہے, حالانکہ پرائم منسٹر بڑے میرٹ کی دہائی دیتے رہتے ہیں کہ جہاں ان کے ذاتی دوستوں کا معاملہ آ جاتا ہے وہ تھوڑی سی ان کے لیے سافٹ کارنر کا سیاسی فیصلوں میں اظہار کر دیتے ہیں. یہ کہاں تک درست ہے یہ تاثر؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ فیصل واڈا جو ہیں وہ وزیر اعظم کے ذاتی دوست نہیں ہیں. وہ پارٹی انہوں نے 2011 میں, مجھے یاد ہے جب جوائن کی تو میرا خیال ہے اسی وقت ہی ان کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ. وہ پارٹی سے مخلص ہیں, محنتی ہیں, انہوں نے کراچی سے الیکشن لڑا, جیتا. میڈیا میں وہ بہت اچھی پرفارمنس ہے ان کی. آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح پارٹی کو میڈیا میں ڈیفینڈ کرتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی پارٹی کو ضرورت ہوتی ہے جو مخلص بھی ہوں, کمپیٹنٹ بھی ہوں, محنت بھی کریں. تو یہ تو ضرورت ہوتی ہے پارٹی کو. اور پھر سب سے جو بڑی بات ہے عارف جی, وہ یہ ہے کہ جو پارٹی لیڈر کو اپنے ضروریات کا اندازہ ہوتا ہے, نیچرلی وہ کسی اور کو نہیں ہوتا. ہاں نیچرلی, اس لیے جی ہاں, تو اس لیے باقی رہ درست ہے دوستوں کا. جی میں صرف اتنا عرض کر رہا تھا کہ باقی رہ گیا دوستوں کی بات. تو بے شمار خان صاحب کے دوست ہیں جو کہ کرکٹ کے زمانے سے ہیں, لیکن ان میں سے میں نے تو شاید ہی کوئی پالیٹکس میں ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے آپ کی, میں جانتا ہوں. بلکہ وہ تھوڑا سا شاکی بھی رہتے ہیں کہ خان صاحب نے ان کو پہلے کی طرح گھاس نہیں ڈالتے. چلے بہرحال یہ تو چلتا ہی رہتا ہے اس قسم کے معاملات. اچھا شفقت صاحب, میں آپ کے شعبے کی طرف آؤں. آپ نے ایک بہت بڑا کیلکولیٹڈ رسک لیا تھا, یہ اسکول کھولنے کا, انسٹیٹیوشنز کھولنے کا, اور ابھی یہ باہر کے ملکوں میں برطانیہ اور دیگر ممالک میں اس آئیڈیا سے کچھ کھولنے بھی دیے گئے, کچھ آئیڈیا سے ٹوائے بھی کیا جا رہا ہے. کچھ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ہیں, کچھ چاہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں بحث ہے. لیکن اب آپ کو یہ میرے خیال سے اقدام کیے وہ چند ہفتے تو ہو گئے نا, تو اگر مہینہ نہیں ہو گیا جی آپ نے, کیا یہ کچھ جی ہم نے توقعات کے مطابق ٹھیک کیا رہا ہے آپ کے؟ جی سر. جی ہم نے, آپ کو یاد ہے کہ 9, 10, 11, 12 کی کلاسز جو تھیں وہ تو 26 غالباً 26 بلکہ اس سے بھی پہلے ہم نے ان کو 17 کو شاید کھول دیا تھا. اور جو پھر سکولز تھے, یونیورسٹیز تھیں, ان کو 1 فروری کو کھولا, اور آج تقریباً 17 دن ہو گئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسی کوئی ہمیں شکایت نہیں ملی. جہاں ہم نے سمجھا کہ SOPs فالو نہیں ہو رہی, وہاں پہ ہم نے ایک آدھا اسکول بند بھی کیا ہے. ایک جگہ شاید نظر آیا ہے کچھ بیماری کو, اس کو بھی بند کر دیا ہے. لیکن اوور آل انفیکشن ریٹ بھی کم ہوا ہے تھوڑا سا, اب انڈر 1000 آ گیا ہے. اور ہمارے ہیلتھ والے جو ہمارے ساتھی ہیں وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ آہستہ آہستہ ہیلتھ کا یہ جو انفیکشن ریشو ہے یہ کم ہوتا جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے تعلیم کی ضروریات کو مد نظر رکھے جو فیصلہ کیا, میرا خیال ہے درست فیصلہ کیا. پینک میں نہیں آئے, بغیر پینک کے فیصلہ کیا. ابھی ہم بلکہ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ لاہور میں اور
बड़े शहरों में, कराची में और बाकी शहरों में, जहाँ पे हमने क्लासेस को स्टैगर किया, यानी कि हफ्ते में 2 या 3 दिन के लिए कहा कि बच्चे आएंगे, वहाँ से हमें कुछ प्रेशर आ रहा है कि अब सारे हफ्ता बच्चों को स्कूल आने दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि मजमूई तौर पे अल्लाह मेहरबानी करेंगे कि अभी तक हमारी जो ये फैसला था इसमें कामयाबी हुई है। अच्छा शफकत साहब, एक तो हुआ ना ये पहलू, दूसरे एक और कंट्रोवर्सी अभी भी सिमर कर रही है अबाउट जो करिकुलम के बारे में आपके बड़े इनकलाबी उनको कहा जा सकता है इकदाम जो अभी इनका ऐलान किया है आपने, तो कोई थोड़ी सी ज़्यादा ग्राउंड वर्क कंसल्टेशन लोगों को ऑन बोर्ड लेके फिर कंसेंसस के साथ उसको ऐलान करना बेहतर ना होता? आरिफ जी, एक्चुअली प्रॉब्लम थोड़ा सा ये भी है कि बहुत सारे लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्होंने करिकुलम को पढ़ा नहीं है। जहाँ तक प्रोसेस का ताल्लुक है, कंसल्टेशन का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि जितनी वाइड कंसल्टेशन हमने की इतनी पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी करिकुलम को बनाने के लिए नहीं हुई। हमने सारे सूबों को साथ शामिल किया, हमने मिलिट्री के इंस्टीट्यूशंस को साथ शामिल किया जो उनके स्कूल हैं और उनके यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, हमने बेशुमार प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों के लोगों को कंसल्ट किया, हमने मतलब है कि मेरा ख्याल है हमने मदारिस को कंसल्ट किया। तो प्रॉब्लम ये है कि एक छोटा सा तबका है जिसको वो इस बात पे नाला है, 2 चीज़ों पे नाला है, और उसमें हम बिल्कुल माजरत खान नहीं है। एक तो वो कहते हैं कि जी इस्लामियात में का ज़रा जो सबक है वो ज़्यादा है, और हम समझते हैं कि जो बच्चों को कुरान शरीफ हमारे बहुत सारी फैमिलीज़ घर में भी पढ़ाती हैं, तो अगर बच्चों को कुरान शरीफ नाजरा यानी कि उनको देख के पढ़ा जाए स्कूल में पहली 4-5 क्लासों में, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, पाक मुसलमान बच्चों को पढ़ना चाहिए। हमने क्रिश्चियन बच्चों के लिए, हिंदू बच्चों के लिए हमने अलग करिकुलम तरतीब दिया है, उनको वो अपने मज़ामीन पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ जो एलीट स्कूल्स हैं उनको ये शिकायत है कि जी सोशल स्टडीज़ और जनरल नॉलेज है वो उर्दू में है। अब हम इन्हें इंग्लिश में, मैथ साइंस और इंग्लिश तो इंग्लिश में है, लेकिन कुछ मज़ामीन हमने उर्दू में किए हैं। तो मेरा ख्याल है कि उर्दू में वो मज़ामीन करने इसलिए भी ज़रूरी हैं कि बच्चों को समझ आए वो कर क्या रहे हैं, पढ़ क्या रहे हैं। ठीक। तो बाकी 6, 7, 8 में जाके और सीनियर क्लासेस में तो इंग्लिश का तनासुब बहुत बढ़ जाएगा। सो उसमें कुछ लोगों को एतराज़ है, लेकिन मैं सबको आपके तवज्जो से कहूँगा कि खुदारा हमारा करिकुलम पढ़ने की तकलीफ गवारा करें और फिर उस पर कमेंट करें। जी जी। अच्छा शफकत साहब, लास्ट क्वेश्चन है, हलीम आदिल शेख साहब की गिरफ्तारी पे पीटीआई और बिलखुसूस वफाकी हुकूमत का क्या रद्द अमल है? सईद गनी साहब तो कहते हैं कराची में जो पीटीआई की ज़िम्मेदारान हैं वो तो खुशी मना रहे हैं हलीम आदिल शेख साहब की गिरफ्तारी पे। नहीं, ये फाशिज्म है और इसका मकसद वो जो इलेक्शन था उसमें असर अंदाज होना था और एक जनरली एक हवा पैदा करना कि जिसमें पीटीआई के लोगों को डराने की कोशिश है इलेक्शन से पहले। और जरदारी के जो पुराने तरीके कार हैं वो आप सबको पता है, और उसमें खरीदो फरोख्त के अलावा डराना धमकाना भी शामिल है। तो ये इसलिए किया है, उससे मेरा ख्याल है कि अदालत में जाएंगे वो रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादती है और फस्ताई हथकंडे हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शफकत महमूद साहब। साहब ये बताएं, ये जो जिक्र कर रहे थे कि ये जिस निज़ाम का वो हवाला दे रहे थे, लेकिन कितना एक कोई असरअंदाज हो सकता है? एक जगह पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट है वो 42,000 वोट ले रहा है, दूसरी जगह कोई 22,000 हैं, और पीटीआई का एक जगह 7,000 ले रहा है, और जिस हल्के में ये हुआ वहाँ तो आई पीटीआई तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे तो तहरीक लब्बैक आई है। तो ये इस तरीके से वाकई असरअंदाज हुआ गया इस इलेक्शन पे? देखें, जहाँ तक पीपीपी का तल्लक है वो एक निस्बतन नई जमात है, और पंजाब में इलेक्टोरेट ने पीपल्स पार्टी को तो पहले रिजेक्ट करके पीएमएलएन को अपनाया,
اور پی ایم ایل این جو ہے یا تو ریجیکٹ ہو گئی ہے، جیسے وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی نے یہاں پہ ایک دسترس حاصل کر لی ہوئی ہے. یہ صورتحال جو ہے وہ باقی ملک میں بھی چند آئلینڈز ہوں، میں نہیں کہہ سکتا. یعنی خان صاحب نے اگر کہیں زور لگایا ہے تو سندھ میں لگایا. کے پی میں تو ان کا پہلے ہی ایک اسٹرانگ ہولڈ تھی، لیکن سارے پاپڑ بیلنے کے باوجود آپ ان کو کرپٹ کہیں، آپ ان کو انکمپٹنٹ کہیں، آپ جو مرضی کہیں، ان کے جو سندھ کے عوام ہیں وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہی دیکھتے ہیں. اور یہ بارہا ثابت ہوا ہے. اور میں تو آپ کو یہ اندرون سندھ جو میں نے غربت کی اتھاہ گہرائیاں دیکھی ہیں وہ پنجاب سے بھی زائد ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے ان کو وہاں پہ کوئی امید کی کرن دلوائی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو باقی پارٹیاں، یہ جو باقی وہاں پہ جاگیردار ہیں جی وہ تو کوئی ترقی کی بات ہی نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب، آصف زرداری صاحب نے آج یہ رپورٹ ہوا کہ کچھ فون کیے ایم این ایز کو اور کچھ حکومتی ایم این ایز کو بھی کیے اور اپنی پارٹی کے لیے سینٹ الیکشن میں ووٹ مانگا ہے. آصف زرداری صاحب اگر متحرک ہو رہے ہیں، یہ کوئی مشروط تحریک ہے، آزادانہ طور پہ متحرک ہو رہے ہیں، یا پھر جو ایک رسم چلی آ رہی ہے، روایت ہے الیکشن سے پہلے رابطے کیے جاتے ہیں، یہ وہ نبھائی جا رہی ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ چیز جو ہے وہ غور فرمائیں کہ مولانا سربراہ پی ڈی ایم کے جی میاں نواز شریف وہاں سے کلابیں ہلانے کی کوشش کرتے ہیں. مریم جو ہے وہ یہاں پہ آج بھی انہوں نے بڑی محترمہ نے بڑی وہاں ضمنی انتخاب کے حوالے سے گئی بھی ہیں اور مسنگ پرسنس پہ خاصی انہوں نے اچھی باتیں بھی کہیں. شہباز شریف کو انہوں نے جیل میں بٹھا دیا ہوا. تو جو اس پی ڈی ایم کی جو موونگ اسپرٹ ہے، وہ بلاول اور مریم جو ہے وہ ینگ ہیں، لیکن موونگ اسپرٹ جو ہے وہ زرداری صاحب ہی ہیں. بیچ میں لگتا تھا کہ وہ بالکل ہی غائب ہو گئے، یہ بھی کہ وہ بیمار بھی رہتے ہیں، لیکن نہ صرف ویٹو پاور ہے بلکہ ان کے ذہن میں ایک روڈ میپ ہے جس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اب مسئلے جو کچھ فیصلے لے لیتے آپ، یہ فیصلہ کہ سینٹ کے انتخابات میں اور ضمنی انتخابات میں پی ڈی ایم کو حصہ لینا چاہیے. جی کس نے اس فیصلے کے اوپر پیپلز پارٹی نے انیشیٹ کیا تھا. پہلے پیپلز پارٹی بھی یہ کیا. پھر یہ ایک تجویز بھی آئی جس کی ایک کامیابی کی آپ نے دیکھی ہے کہ بلدیاتی انتخابات، ضمنی انتخابات میں، بلدیاتی کہہ رہا ہوں، کٹھے مل کے جوائنٹ کینڈیڈیٹ یا ووٹنگ میں کوآرڈینیشن پارٹیوں کو ایک دوسرے سے، تو یہ بھی ایک ان کی طرف سے آئی ہے. اب سینٹ کا الیکشن میں حصہ لانا جو ہے یہ ان کا بیبی تھا اور وہ حصہ لے رہے ہیں. اور اب ایک اور چیز ہے، وہ ہے نو کانفیڈنس، عدم اعتماد کی طرح. اس کو مریم نے بہت کیٹیگورکلی ریجیکٹ کیا. ہمارے پروگرام میں آئے وہ خاقان عباسی صاحب ریجیکٹ کیا، میاں نواز شریف نے ریجیکٹ کیا. لیکن اب آنا شروع ہو گیا کہ زرداری سے بات ہو گئی اور اس بارے میں کچھ نہ کچھ انہوں نے کنونس کر لیا. تو الٹیمیٹلی حکومت کو کس طرح فارغ کرنا ہے، کرانا ہے یا کرنا ہے نہیں کرنا، یہ فیصلہ بھی زرداری صاحب کی ناظر اشیر بات بلکہ میں کہوں گا کہ تحریک سے ہوگا. تو جی عملی طور پہ معاف کیجیے گا کہ تحریک مولانا فضل الرحمان نہیں ہے، زرداری صاحب ہی ہیں، یا کسی حد تک نواز شریف کی اس میں ان پٹ شامل ہے.
اچھا نظامی صاحب، زرداری صاحب، آپ کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ اب اسلام آباد ڈیرے ڈالنے والے ہیں؟ اپنی بیماری کے باعث وہ ویسے تو ریسٹ پہ ہیں، لیکن یہ سینٹ الیکشن سے یار فزیکل ڈیرے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ جی فزیکل ڈیرے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں، میں تو ہر لحاظ سے ڈیرے ڈالنے کی بات کر رہا ہوں نظامی صاحب، میں فزیکل کے علاوہ ہر لحاظ سے ڈیروں کی بات کر رہا ہوں، ان سین ڈیروں کی بات بھی کر رہا ہوں۔ دیکھیں پاکستان میں کوئی آپ کسی کو رائٹ آف نہیں کر سکتے۔ مثلا میاں نواز شریف جب پہلی دفعہ نکالے گئے تو کس کو تھا خیال کہ وہ واپس پرائم منسٹر بنیں گے؟ انہوں نے مجھے کہا کہ میں پرائم منسٹر بننے سے توبہ کرتا ہوں، یہ بڑی خراب نوکری ہے۔ تو اسی طرح مریم جب ایک دفعہ ضیاء الحق آ گیا تو کس کو خیال تھا کہ محترمہ بے نظیر واپس پرائم منسٹر بن سکتی ہیں؟ شاید ان کو خود بھی نہیں تھا۔ تو یہ پاکستان میں کسی کو رائٹ آف نہیں کر سکتے۔ تو زرداری صاحب کے برخوردار بلاول کا بڑا فعال ہوگا جب وہ آئیں اگر کبھی جیتی بھی اس پارٹی۔ ایک دوسری طرف مریم ہے، یہ ایک نئی کھیپ ہے۔ اب یہ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور خان صاحب نے واقعی ان کو آ کے دفن کر دیا، یہ جو اذکار رفتہ ہو گئی ہیں پارٹیاں، یہ ہو جاتی ہیں۔ اگر خان صاحب نے کچھ کر کے دکھایا ہوتا، 2.5 سال کا معاملہ چوپٹ ہے، اور آئندہ 2.5 سال بھی کوئی بہت زیادہ آپ کو دودھ کی نہریں بہننے کی وہ نہیں نظر آ رہی۔ تو کچھ اب باتیں ہو رہی ہے کہ جی دیکھیں ترقی کے لیے تو 20-25 سال چاہیے ہوتے ہیں، جس طرح چائنا میں۔ جی پھر اب آپ سمجھ دیں گے کیا آئندہ کے لیے کیا، اگر یہ ایک خدشہ جو ہے وہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں رکنیت کی عسکریت کے بعد ایسی آئین اور قانون میں تبدیلی لائی جائے گی جی کہ یہ سسٹم جو آ گئی اب ہائیبریڈ کرانے لگ پڑا ہے، یہ اس کی چہرہ اور مسخ ہو جائے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں نظامی صاحب، لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے نواز شریف صاحب پاسپورٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ ختم ہونے کے بعد لندن میں ان کی مصروفیات کیا ہیں، ان کے کن آپشنز پہ وہ غور کر رہے ہیں۔ بریک کے بعد یہ جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ برطانیہ سے ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما عابد شیر علی صاحب نے۔ بہت شکریہ عابد صاحب، آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ نظامی صاحب، گزشتہ روز نواز شریف صاحب کی پاسپورٹ ویلیڈیٹی جو وزیر داخلہ ہیں ان کے بیان کے مطابق ختم ہو گئی ہے۔ ویسے تو اگر قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو کافی آپشنز ہیں نواز شریف صاحب کے پاس، لیکن یہ اس کی جو پاکستانی سیاست ہے نظامی صاحب، اس میں کیا اثر ہے، سگنیفیکنس کیا ہے؟ پاسپورٹ منسوخ ہی کہہ لیں ایک طرح سے۔ دیکھیں جی، انہوں نے آنا ہے تو اپنی سیاسی طاقت کی زور پہ آنا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو وہ آ جائیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی جلا وطن لیڈر ہیں وہ ایسے تو نہیں آ جاتے نا کہ پاسپورٹ کٹا کے آتے ہیں۔ مثلا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پاسپورٹ کا انتظار کر رہے تھے، وہ آئیں جب پورا پاکستان ان کو جی آیا نو کہنا چاہ رہا تھا، اور انہوں نے سیاسی فیصلہ، میاں صاحب کو بھی یہ فیصلہ سیاسی ہوگا۔ اور میں عابد صاحب سے بالکل پوچھنا چاہتا تھا، یہ جو اس قسم کی غیر جمہوری یہ چیزیں، ECL کا قانون ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کس بات کے لیے؟ لوگوں کے پاسپورٹ منظور کرنا، شہریوں کا، یہ ان کا حق حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ڈپلومیٹک بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ تین دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، ان کے بھی انڈر دا لا ہی ہے۔ تو میرا مطلب ہے جس طرح آپ یوسف صاحب گیلانی صاحب کو کہ جی وہ تو 62-63 کی تحت کنوکٹڈ ہے، بھائی وہ کنوکٹ کیے تھے، غلط کیے تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک خط نہیں لکھا تھا اپنے صدر کے بارے میں، وزیر اعظم خط لکھتا تو لانتی تھا میرے خیال سے۔ وہ یہ کہنا اس کو کہ جی وہ اس نے ڈسکوالیفائی ہوتا ہے، وہ غداری کی ہے، تو یہ میں تو نہیں مانتا۔ جی سوری عابد علی صاحب، بات ذرا بتی ہو،
लंबी हो गई, आप बताइए। बहुत शुक्रिया नज़ामी साहब, आपने बजा फरमाया कि पाकिस्तान में दो तरह के तराजू हैं। एक तरफ नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के 3 मरतबा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रह चुके और पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके, बेतहाशा पाकिस्तान की खिदमत की उन्होंने। और दूसरी तरफ जनरल मुशर्रफ जो इस वक्त ज़ेरे इलाज हैं। मैं क्योंकि हमारे कायद ने हमें कोई तरबियत नहीं दी कि हम किसी की बीमारी का इलाज करें, बीमारी पर कोई सियासत करें, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। लेकिन दो कवानीन हैं, एक आइन शिकनों के लिए जिनको हुकूमत ना उनके केसेस को परस्यू कर रही है क्योंकि हाथ भी बंधे हैं, वो मारवाए कानून है उनको हाथ में डालते हैं, और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के ऊपर सियासत कर रहे हैं। क्या पिद्दी का शोरबा, इनकी इतनी औकात कहाँ पे आ गई? ये कौन सी सियासत है कि ये होते कौन है कि नवाज शरीफ को कहें जी कि हम आपका पासपोर्ट का इजरा नहीं करेंगे? कि क्या नवाज शरीफ साहब ने निजामी साहब नहायत ही अदब के साथ क्या इनसे पूछ कर आना है? क्या नवाज शरीफ साहब इनके मतहत हैं? क्या नवाज शरीफ साहब की पार्टी इनके मतहत है? आइन शिकनों को तो आप कानूनी रास्ता देते हैं कि जी आप ऐसे सीढ़ी चढ़ते हैं, और जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को संवारा, पाकिस्तान में बिजली के जो अंधेरे थे वो उन्होंने खत्म करके रोशनियों का पाकिस्तान बनाया। कहने का मकसद ये है निजामी साहब, ये कौन सी जमहूरियत, ये कोई अखलाकियात भी होती है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? क्या ये इतने गैर अखलाकी बेशर्म लोग हैं कि जी पासपोर्ट? और भाई आप होते कौन है? आपकी अथॉरिटी क्या है? आप तो खुद वेंटिलेटर पे पड़े हैं और सांसों से आप अपनी सांसें ले रहे हैं। आबिद साहब एक हुकूमत है, मुल्क में राइज एक कानून है, वो सब बातें अपनी जगह हैं, लेकिन ये बताएं, ये इत्तलात है कि नवाज शरीफ साहब, मेरे भाई जी सर सवाल पूरा सुन लें। आबिद साहब रिक्वेस्ट से सवाल सुन लें। आबिद साहब कानून की बात करते हैं तो हंसी निकलती है जी, ठीक है। अच्छा ये बता दें, आप बात करें जी, इन्वेस्टर वीजे की कुछ इत्तलात है, नवाज शरीफ साहब ने उसके लिए अप्लाई किया, अभी ऑप्शंस क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ये सारी क्यास राइयां हैं, सारी ये पूरी रूमर्स को फैलाते हैं कि जी बिजनेस वीजे के लिए अप्लाई किया। नवाज शरीफ साहब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, नवाज शरीफ साहब की एक पहचान पाकिस्तान है। नवाज शरीफ साहब ने अगर इन ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स पर सफर करना होता तो सऊदी अरेबिया उनको उस वक्त दे रहा था, तो वो सऊदी डॉक्यूमेंट्स पर उस वक्त जब एग्जाइल में थे तो वो खुद लंदन आ रहे थे। तो नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो मुल्क की रिस्पेक्ट है उसको कभी कंप्रोमाइज नहीं किया निजामी साहब, कभी भी। नवाज शरीफ साहब नाम पाकिस्तान है उनका और उनकी पहचान पाकिस्तान है। उनका दिल रोता है जब वो पाकिस्तान में जो हालात हैं, आज पाकिस्तान का हर शोबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला शख्स आज सरापा एहतजाज है, आज सड़कों पर है, वो देख रहे हैं इन सारे मामला को बड़ी दूरबीनी से देख रहे हैं। और ये आपके सामने पूरी हर चीज अयान है। आए दिन जो मामला अभी भी जेरे इल्तवा है, मैं उस पर बात नहीं करता, लेकिन बात निजामी साहब ये हो रही है कि जी आप देखें जी, आप पासपोर्ट, आपके पास तो कानूनी इख्तियार कोई नहीं, अव्वल तो नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट किसी भी तरीके से हेल्ड कर, आपको कोई आइन इसकी इजाजत देता है, क्योंकि इखलाकियात का मैं बात करूं, वो इखलाकियात की नाम की कोई चीज इनमें है ही नहीं है। आबिद साहब वो कह रहे हैं इश्तिहारी है, इश्तिहारी को पासपोर्ट का इजरा नहीं हो सकता, ये जवाब हुकूमत दे रही है। जनरल मुशर्रफ वो क्या है, उनको तो सजाए मौत उन्होंने कहा कि 25 मरतबा लटका दें उनको। उनके खिलाफ जो बातें हुई, आप वो बातें अदालत का हिस्सा है। वो मुशर्रफ के बातें नवाज शरीफ ने उनको सजा दी थी, वो अदालत उस्मा ने सजा दी थी कि इतनी मरतबा जनरल मुशर्रफ को लटकाएं, उसके तो ये तलवे टाड़ते हैं। जी निजामी साहब, वो कानून से बालातर है निजामी साहब। अब नवाज शरीफ साहब की बात रहेगी, जी नवाज शरीफ साहब का ये करते हैं, ये अल्लाह के फजलो करम से नवाज शरीफ साहब का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। निजामी साहब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान जब आएंगे पूरी अच्छा आबिद साहब मुझे बताइए कि आबिद साहब मैं अर्ज कर रहा था कि
اس وقت آئندہ کا کیا لائے عمل بنا رہے ہیں آپ؟ مطلب پی ڈی ایم کے اندر تو میں دیکھتا ہوں پی ایم ایل این ان کی ایکٹیویٹی، لیکن میں عرض کر رہا تھا ابھی آپ کے تشریف لانے سے پہلے کہ زرداری صاحب کا چھاپ جو ہے وہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے اس پہ مضبوط. دوسری طرف شہباز شریف کو بالکل انہوں نے جیل میں پھینک دیا ہے، اور اب محترمہ مریم جو ہے پہلے تو بڑی سخت لائن لیتی تھیں، اب ذرا کوئی نرم پڑتی جا رہی ہے. میاں صاحب کو بھی سمجھایا گیا، تو اب کیا رستہ ہے؟ ایجیٹیشن کی طرف جانا ہے یا آپ نے نو کانفیڈنس کی طرف جانا ہے؟ آپ نے اس سسٹم میں رہ کے چلنا ہے یا اس حکومت کو گرا کر چلنا ہے؟ کیا لایا عمل کیا آپ نے؟ نظامی صاحب دیکھیں، نواز شریف صاحب عوامی طاقت سے وہ آتے ہیں اور عوامی پلیٹ فارم کو وہ استعمال کرتے ہیں. کوئی ایسا اقدام پی ڈی ایم کا بھی موقف ہے، مسلم لیگ نون کا موقف ہے کہ کسی قسم کی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نہیں لائیں گے. ہم اپنے جو ہمارا لانگ مارچ کا پلان ہے، یونانیمس ڈیسیژنز ہیں، یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ظاہر ہے ہر پارٹی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کی ریسپیکٹ ہوتی ہے. 10 جماعتیں نظامی صاحب پی ڈی ایم میں شامل ہیں، ظاہر ہے ہر ایک کا نقطہ نظر مختلف ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا نقطہ نظر بڑا واضح ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے کہ ہم کسی قسم کی بیک ڈور چینل کے ذریعے یا کوئی اور طریقے سے ہم وہ کسی کا اعلی کار نہیں بنیں گے. ہمارا اب میانمار میں دیکھ لیں، جمہوری طریقے سے لوگ سڑکوں پر آئے ہیں، ڈکٹیٹرشپ کے خلاف سڑکوں پر آئے ہیں. جمہوریت تو یہی ہے. تو آپ شہباز شریف کو چاہے جیل میں ڈال دیں، حمزہ شہباز کو آپ جیل میں ڈال دیں، آپ مریم نواز کے خلاف کیسز بنا دیں، آپ نواز شریف صاحب کا پاسپورٹ کا اجرا ختم کر دیں، تو آپ ان ہتھ کنڈوں سے یہ جو ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک جو کمزور ترین شخص ہے جس نے پاکستان کی اکانومی کا بیڑا گرک کر دیا، پاکستان کے اداروں کو آج سٹیک پہ کھڑا کر دیا. نظامی صاحب ماشاءاللہ آپ تو استاد ہیں، ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں، اور آپ ایک ماشاءاللہ آپ کو پاکستان کی ہسٹری کا پرانے ادوار کا بھی الحمدللہ آپ احاطہ رکھتے ہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں آپ کے آگے، لیکن جو اپروچ ہے انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں کہ پی ایم ایل این کے موقف میں رتی بھر بھی تبدیلی نہیں ہے. لانگ مارچ ہوگا، بھرپور انداز سے آپ کو مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی اگلے چند دنوں میں تیاریاں نظر آئیں گی، بھرپور طریقے سے تیاریاں نظر آئیں گی. باقی سیاست ہے، ہر جماعت کا اپنا رائٹ بنتا ہے سیاست کرنے کو. دیکھیں آپ دیکھیں 2018 میں جس طرح بلوچستان میں مسلم نون کے مینڈیٹ کی توہین کی گئی، اس وقت ثاقب نثار صاحب تھے کہ انہوں نے بیڑا گرک کیا، انہوں نے کھلواڑ اور تماشا دیکھا. نظامی ہماری اکثریت کو بلوچستان میں اقلیت میں بدل دیا. سب سوئے ہوئے تھے، کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ شفاف انتخابات، ایک سیکنڈ لوں گا، شفاف انتخابات ہونے چاہیے، شفافیت ہونی چاہیے انتخابات میں. اس کے بعد سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن آیا، ہماری میجورٹی تھی، ہمارے تو سینیٹرز کو ٹکٹ تک نہیں ایوارڈ کرنے دیے. نظامی صاحب آپ نے وہ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان کی تاریخ میں دیکھا. آپ نے نواز شریف صاحب کو اتنی نیچے تک گئے کہ آپ نے نواز شریف کی صدارت کو اپنے ثاقب نثار کی جو ونڈکٹیو تھا وہ نواز شریف کے خلاف کینہ پرور آدمی تھا، اس نے نواز شریف کا ہیئرنگ رکھی اور نواز شریف کو پارٹی کی صدارت تک نہیں لینے دی گئی. تو یہ چیزیں آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے، یہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں. لیکن میرا سوال نظامی صاحب یہ ہے کہ 2018 میں جو سینٹ کے ہمارے الیکشن کو بلوچستان میں، پھر پنجاب میں ہمارے ایم پی ایس کو سیبوٹاج کیا گیا، ہماری جو میجورٹی تھی اس کو منورٹی میں بدلا گیا، اور آپ نے اب کون سی نونی ہو گئی ہے. اب یہ تو بڑے آرام سے اس وقت عمران خان بیٹھا تھا کہ جی جب رزلٹ آئے گا سینٹ کے چیئرمین کا تو اپوزیشن ہکی بکی رہ جائے گی. اب کیا ہو، اب کیوں وہ جا رہے ہیں سہارا لینے کے لیے؟ جی ٹھیک ہے عابد صاحب، نظامی صاحب
निज़ामी साहब ये जो आबिद साहब बात कर रहे हैं, सेनेट इलेक्शन का रेफरेंस दे रहे हैं, चेयरमैन सेनेट वाली मूव का दे रहे हैं, वो 14 बंदे जो बदले थे, खड़े हो गए, वोट कहीं और निकले, उनका तो आज तक पता नहीं चल सका। और फिर उससे पहले वाले इलेक्शन की ये बात कर रहे हैं, उस वक्त सबको पता है जो जरदारी साहब ने सरप्राइज दिया था, अब ये और जरदारी साहब इकट्ठे हैं। शायद मेरा ख्याल है ये पता नहीं, एक दूसरे को ब्लेम तो करते हैं ज़्यादा पड़ता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मैं पीपल्स पार्टी के आदमी, कुछ उनके थे दोनों की। और इससे बहरावर कौन हुआ था? पीटीआई। जी निजामी साहब उन आज सबसे एतराज वो कर रहे हैं इस्तेमाल की जाते हैं, उनका भी जिक्र करें। नहीं, किन 14 लोगों ने बंदे ये किधर जुर्म हैं किया? जो लोग? मैं तो आपसे यही पूछ रहा हूँ मेरे भाई, मैं तो यही तो पूछ रहा हूँ आपको, क्या उस वक्त ख्याल नहीं आया कि सेनेट के इंतखाबात आजादाना होने चाहिए थे? क्या उस वक्त हुकूमत सोई थी? क्या वो नींद बदहोश थी? क्या वो नशे में थी हुकूमत? अब जब और चेयरमैन के इंतखाबात पड़ी है जी ठीक। निजामी साहब जब अब अपने सर पे पड़ी है। आबिद साहब, प्रोग्राम का अब वक्त खत्म हो गया। आप- बहुत शुक्रिया आबिद साहब आपका, निजाम साहब आपका भी शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही।